بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الْأَوْضَاعِ أَن تَكُونَ مُمْكِنَةَ الْاجْتِمَاعِ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتُبِرَ جَمِيعُ الْأَوْضَاعِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُمْكِنَةَ الْاجْتِمَاعِ أَوْ لَا تَكُونُ لَمْ تَصْدُقْ شَرْطِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ۔ کلیہ شرطیہ کی تعریف میں یہ کہا مصنف نے کہ مقدم کی تمام اوضاع ممکنہ میں تعلی اس کے لیے لازم ہو اگر وہ قضیہ لزومیہ، یا تعلی مقدم کا معاند ہو اگر وہ قضیہ عنادیہ ہے۔ تو اوضاع مقدم میں اعتبار اس بات کا ہوا کہ الاوضاع التي تحصل له بسبب اقتران الامور التي يمكن اجتماعها معه، یعنی جن امور کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے، ان امور کے اقتران کے سبب جو اوضاع جو احوال مقدم کو حاصل ہوتے ہیں، ان تمام اوضاع کی صورت میں تعلی کے لزوم یا عناد کا اعتبار کیا گیا، یعنی اوضاع میں امکان کا اعتبار ہوا کہ اوضاع ممکنہ میں، تو یہ امکان کا اعتبار کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ شارح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الْأَوْضَاعِ أَن تَكُونَ مُمْكِنَةَ الْاجْتِمَاعِ، اوضاع میں اس بات کا اعتبار کیا گیا کہ وہ ممکنۃ الاجتماع، لِأَنَّهُ لَوْ اعْتُبِرَ جَمِيعُ الْأَوْضَاعِ مُطْلَقًا، اس لیے کہ اگر تمام اوضاع کا اعتبار مطلقاً کیا جائے، سواء کانت ممکنۃ الاجتماع او لا تکون، خواہ وہ ممکنۃ الاجتماع ہوں یا نہ ہو، لم تصدق شرطیۃ کلیہ، تو اس صورت میں شرطیہ کلیہ صادق نہ آئے گا۔ اما فی الاتصال، رہا اتصال کی صورت میں، یعنی جبکہ شرطیہ متصلہ ہو اس وقت کلیہ صادق کیوں نہیں آئے گا؟ فَلْيَنَّ مِنَ الْأَوْضَاعِ مَا لَا يَلْزَمُ مَعَهُ التَّعْلِي لِلْمُقَدَّمِ، تو اس وجہ سے کہ کچھ اوضاع ایسی ہیں جن کے ساتھ تعلی مقدم کے لیے لازم نہیں ہوتا، کعدم التعلی، مثلا یہ کہ تعلی معدوم ہو، تو جب تعلی معدوم ہے تو مقدم کے لیے وہ کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ او عدم لزوم التعلی، یا یہ ہے کہ تعلی موجود تو ہو مگر مقدم کے لیے لازم نہ ہو۔ فَإِنَّ الْمُقَدَّمَ اِذَا فُرِضَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ هَذَيْنِ الْوَضْعَيْنِ، تو یہاں پر مقدم جب ان دونوں وضعوں میں سے کسی بھی وضع کی تقدیر پر فرض کیا جائے، یعنی تعلی معدوم ہو یا یہ ہے کہ تعلی موجود ہو مگر مقدم کے لیے لازم نہ ہو، ان دو وضعوں میں سے کسی بھی وضع پر جب مقدم فرض کیا جائے، استلزم عدم التعلی، تو اس صورت میں مقدم وجود تعلی نہیں بلکہ عدم تعلی کو مستلزم ہوگا، اس لیے کہ تعلی سرے سے معدوم ہے۔ او عدم لزوم التعلی، یا مقدم عدم لزوم تعلی کو مستلزم ہوگا، اس لیے کہ تعلی اگرچہ موجود ہے مگر مقدم کے لیے لازم نہیں۔
فلا یکون التالی لازما له علی هذا الوضع، تو اس وضع پر تالی مقدم کے لیے لازم نہ ہوگا. وَإِلَّا لَكَانَ الْمُقَدَّمُ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ، ورنہ اس وضع پر مقدم نقیضین کو مستلزم ہو جائے گا. وَإِنَّهُ محال، اور نقیضین کو مستلزم ہونا یہ محال ہے. فَعَلَى بَعْضِ الْأَوْضَاعِ لا یکون التالی لازما للمقدم، تو بعض وضعوں پر تالی مقدم کے لیے لازم نہیں ہوگا. فلا یصدق ان التالیہ لازم للمقدم علی جمیع الاوضاع، تو یہ صادق نہیں ہوگا کہ تالی مقدم کے لیے تمام وضعوں پر لازم ہے. وہو مفہوم الکلیہ علی ذالک التقدیر، اور یہی کلیہ کا مفہوم ہے اس تقدیر پر، یعنی اوضاع کو اگر عام کر دیا جائے تو پھر اس تقدیر پر کلیہ کا مطلب ہوگا کہ تمام اوضاع پر تالی مقدم کے لیے لازم ہو. حالانکہ یہاں پر کچھ وضعیں ایسی ہیں کہ تالی مقدم کے لیے لازم نہیں ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں کلیہ صادق نہیں آ پا رہا. یہ تو صورت متصلہ کی. وَأَمَّا فِي الْإِنفِصَالِ، اور رہا انفصال کی صورت میں، یعنی اوضاع کو اگر عام کر دیا جائے تو منفصلہ کی صورت میں بھی کلیہ صادق نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے، شارح کہتے ہیں فَلِأَنَّ مِنَ الْأَوْضَاعِ مَا لَا يُعَانِدُ التَّالِي لِلْمُقَدَّمِ مَعَهُ كَصِدْقِ الطَّرْفَيْنِ، تو اس لیے کہ کچھ وضعیں ایسی ہیں جن کے ساتھ تالی مقدم کا معاند نہیں ہوتا. کا صدق طرفین، مثلا وہ وضع جس میں طرفین صادق ہوتے ہیں، یعنی جہاں قضیہ منفصلہ کے دونوں طرف ایک ساتھ صادق ہوتے ہیں، جس کی مثال اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ کسی عدد معین کے تعلق سے کہا جائے کہ حاصل عددو اما زوجن او منقسم بمتساویین، کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا برابر برابر منقسم ہو جائے گا. تو یہاں پر دونوں طرف یعنی زوج ہونا، جفت ہونا اور برابر برابر منقسم ہونا، یہ دونوں طرف ایک ساتھ صادق آ رہے ہیں. تو یہ وضع وہ ہے کہ جس میں تالی مقدم کے لیے معاند نہیں ہے. فَإِنَّ التَّالِي عَلَى هَذَا الْوَضْعِ لَازِمٌ لِلْمُقَدَّمِ، تو اس وضع پر تالی مقدم کے لیے لازم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں کا صدق جب ایک ساتھ ہو رہا ہے تو تالی یہاں مقدم کے لیے لازم ہے. چنانچہ برابر برابر منقسم ہونا یہ زوجیت کے لیے لازم ہے. فَيَكُونُ نَقِيضُ التَّالِي مُعَانِدًا لِلْمُقَدَّمِ، تو اس صورت میں تالی کی نقیض مقدم کے معاند ہوگی، کیونکہ تالی جب خود مقدم کے لیے لازم ہے تو اب تالی کی نقیض مقدم کے معاند ہوگی. فَلَوْ كَانَ الْمُقَدَّمُ مُعَانِدًا لِلتَّالِي عَلَى هَذَا الْوَضْعِ، تو اگر اس وضع پر مقدم تالی کا معاند ہو جائے، یلزم معاندۃ الشیء للنقیضین، تو لازم آئے گا کہ شے دو نقیض کے معاند ہو جائے. حالانکہ کوئی شے دو نقیضوں کے معاند نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ہی کے معاند ہوگی. مثلا ایک شے ہے زوجیت، اب اس کے بعد دو نقیض ہیں، ایک برابر برابر منقسم ہونا، دوسرے برابر برابر منقسم نہ ہونا. تو یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زوجیت دونوں نقیض کے معاند ہو، بلکہ ان دونوں میں سے ایک ہی کے معاند ہے. یعنی زوجیت منقسم بمتساویین ہونے کے معاند نہیں ہے، البتہ منقسم بمتساویین نہ ہونے کے یہ معاند ہے. فعلی بعض الاوضاع لا یعاند التالی للمقدم، تو بعض وضعوں پر تالی مقدم کے معاند نہیں ہے.
فلا يصدق ان التالی معاند للمقدم علی سائر الاوضاع المعتبرہ، تو اب یہ صادق نہیں آئے گا کہ تالی مقدم کے معاند ہے تمام اوضاع معتبرہ پر۔ وانما خص هذا التفسیر بالمتصلۃ اللزومیہ والمنفصلۃ العنادیہ۔ اب یہاں سے گفتگو اس بات کی ہے کہ یہ تفسیر جو اوضاع کی گئی ہے کہ اوضاع سے مراد ہیں اوضاع ممکنہ، یعنی وہ اوضاع جن کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے، اس تفسیر کو متصلہ لزومیہ اور منفصلہ عنادیہ کے ساتھ ہی خاص کیا گیا۔ لأن الاوضاع المعتبرہ فی الاتفاقیہ لیست ہی الاوضاع الممکنۃ الاجتماع مطلقاً، اس لیے کہ قضیہ اتفاقیہ میں جو اوضاع معتبرہ ہیں یہ وہ اوضاع نہیں ہیں جو ممکنۃ الاجتماع ہو مطلقاً، بل الاوضاع الکائنہ بحسب نفس الامر، بلکہ وہاں پر وہ اوضاع مراد ہیں جو نفس الامر کے اعتبار سے ہوں۔ لأنہ لولا ذالک، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو لم تصدق الاتفاقیۃ الکلیہ، تو اس صورت میں اتفاقیہ کلیہ صادق نہیں آئے گا۔ اذ لیس بین طرفیہ علاقۃ توجب صدق التالی علی تقدیر صدق المقدم، اس لیے کہ اس کے طرفین کے درمیان کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوتا کہ تالی کا صدق جو تالی کے صدق کو مقدم کے صدق کی تقدیر پر واجب کرے۔ فیمکن اجتماع عدم التالی مع المقدم، تو اس صورت میں عدم تالی کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ بَيْنَهُمَا مُلَازِمَةٌ، ورنہ دونوں کے درمیان ملازمہ ہو جائے گا۔ وَالتَّالِي لَيْسَ مُتَحَقِّقًا عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُقَدَّمِ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ، اور تالی اس وضع پر مقدم کے صدق کی تقدیر پر متحقق نہ ہوگا۔ فعلى بعض الاوضاع الممکنۃ الاجتماع مع وضع المقدم لا يكون التالی صادقا على تقدیر صدق المقدم، تو بعض اوضاع ممکنۃ الاجتماع پر مقدم کے وضع کے ساتھ تالی صادق نہیں ہوگا مقدم کے صدق کی تقدیر پر۔ فلا يكون التالی صادقا على تقدیر صدق المقدم، تو تالی مقدم کے صدق کی تقدیر پر صادق نہ ہوگا تمام ان اوضاع پر جن کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے۔ فلا يصدق الکلیۃ الاتفاقیہ، تو کلیہ اتفاقیہ صادق نہیں آئے گا۔ وَإِذَا عَرَفْتَ مَفْهُومَ الْكُلِّيَّةِ، یہ ہے کلیہ کے تعلق سے بحث تھی۔ اب یہاں سے جزیہ پر گفتگو ہے۔